عبد الحداد يلا سيدي. السلام عليكم. الله يبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاہر یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی ہم ممانعت یا رکاوٹ نہیں مانیں گے، کیونکہ لو کان لبان یعنی اگر ہوتا تو بیان ہوتا، ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس، اس پہ 3 مقدمے 3 شرطیں ہیں. یعنی عمومی طور پر مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کو درپیش آتا ہو، مبتلا بے مسئلہ ہو. جیسے آج وہ لوگ جو دیہات پہ رہتے ہیں اور جو درس وغیرہ کے زیادہ اہل نہیں، ان کے لیے پیش آتا ہے مسئلہ. اور عمومی طور پر عام لوگ اس چیز کو نہ سمجھ سکیں، نہ پہنچ سکیں، یعنی عمومی قوانین سے، اور دلیل خاص نہ ہو. 3 شرطیں. ظاہر ہے تینوں چیزوں کی وجہ سے یہاں پر اشکال نہیں ہے. یعنی بحث جو ہے سارے ناخونوں کے سلسلے میں ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. یعنی اگر کوئی اس بات کو قبول نہ بھی کر، لیکن ایک قاعدہ عمومی ہے کہ لو کان لبان یعنی اگر ہوتا تو آئمہ بیان کرتے، اس قانون سے تحت یہاں پر بھی حکم جاری ہے. میں نے لو کان لبان جو کہا وہ اسی لیے کہا، یعنی یہ استثناء دلیل ہے. یہاں پہ استثناء ہے یا خاص ہے. ازدواج دائم میں یعنی کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، یعنی اگر بغیر مہر کے بھی پڑھ دیا گیا تب بھی ازدواج شادی صحیح ہے، اور اگر مجہول ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دائمی شادی میں. لیکن یہ کہ 2 دنگ خانے یعنی گھر کے 2 حصے، یہ مشخص ہونا ضروری. کیا مطلب؟ شادی صحیح ہے لیکن کتنا دینا ہے، یہ اگر مثال کے طور پہ کہا کہ 2 حصے گھر کے، تو ذہن میں دونوں کے معلوم ہے کیا بات ہو رہی ہے. یعنی شوہر جو دے رہا ہے اور زوجہ جو لے رہی ہے، اس کے ذہن میں معلوم معین چیز ہو کہ اس سے مراد کیا ہے. گھر کے 2 حصے یعنی کیا؟ دیکھیے وصف صفت کے ساتھ کوئی چیز دی جا سکتی، یعنی خرید کر دے. دیکھیے صفت کے ساتھ ہونا کافی ہے، خرید و فروخت صفت کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، مشخص ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، صفت کافی ہوتی ہے. مگر یہ کہ طے نہ ہو پائے، سمجھ نہ پائے کیا کہہ رہے، تو الگ بحث ہے. کیونکہ دینا ضروری ہے، ہاتھ میں دینا. مثلا کہ 2 کلو چاول، لیکن نہ کہ کس علاقے کا چاول، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں معلوم ہے کس علاقے کے 2 کلو چاول کی بات ہو رہی ہے، تو بھی کافی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے. اگر یہ دھوکہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور عرف میں اس کو دھوکہ دینا نہیں مانتے ہیں. یعنی یہ عرفاً اس کو نہ جاننا کہیں گے، جہالت کہیں گے. اگر نہ جاننا نہ ماننا کہیں گے تو پھر مہر المثل ہو جائے گا. یعنی اس طرح کی خواتین جو مہر دیتی ہیں یا لیتی ہیں وہ حساب ہوگا. اگر اس طرح سے آپ کہیں تو شاید
مثلا 2 حصے گھر کے جو مثال کے طور پر 20 لاکھ روپے کے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کو دھوکہ نہیں کہتے. اگر دھوکہ ہے تو ایک الگ بحث ہو جائے گی. یعنی عرف میں یہ چیز دھوکہ نہیں کہلائے گی. ہاں ممکن اس کو علم نہیں ہے کیا مشخص ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. عقد صحیح ہے، وہ طے ہونا ضروری ہے کیا ہے. یہ عرفی چیز ہے. دیکھیے کسی کے نام سند کر دینا، رجسٹری کر دینا، ایک طرح کا کسی چیز کو قبضے میں دینا ہے. ہر شے کا قبضہ اپنی طرح سے اپنے لیے الگ الگ ہوتا ہے. رجسٹری کر دینا اس طرح جیسے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دینا. اب اگر عقلی طور پر یہ رجسٹری کرنا اعتبار رکھتا ہے، اگر مسلم ہو جائے کہ یہ باطل ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی 2 شاہد عادل آ کر دے کہ یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ الا یہ رجسٹری ہونا کافی ہے، ملکیت ثابت ہو جائے گی. دیکھیے اس نے بغیر خوشی کے لیا لیکن بالآخر اپنے ہاتھ میں لے لیا. مثلا کسی کے ہاتھ میں پیسے دیے، اس نے منہ بنایا لیکن لے لیا تو لے لیا تو ملکیت حاصل. یہ غصب نہیں ہے. جب اس کے نام کر دی گئی رجسٹری تب اس کی ہے. تو جس کے نام رجسٹری اسی کی رہے گی. یعنی خود اس کو اس کی طرف سے حج دے. عروۃ الوثقی کی کتاب حج میں ہے. اختلاف ہے علماء کا البتہ اس مسئلے پر. اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو فقیہ جامع شرائط سے اجازت لے لے احتیاطاً، احتیاط کے عنوان سے. یہ واجب نہیں ہے، احتیاط اگر کرنا چاہیں. یعنی وارثوں کو دے دے.
بله بله اصل دیکھیے اولی اصل رد امانت قانون یہ کہ رد امانت ہونا ضروری ہے، امانت واپس ہو جانی چاہیے. همین آخر از اون ور ما کیونکہ دلیل دوسری طرف ہمارے داریم پاس دلیل ہے که اگر حج کسی کی گردن پر حج ہے از تو اس اصل کے اصل مال مال سے لیا جائے. وقت اگر این میدونه اون انجام اگر اس شخص کو نمیده معلوم ہے اور انجام نہیں دے رہا ہے، اس کام کو الگ نہیں کر رہا ہے، تو ذهنم محل خلاف اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، عروہ میں موجود ہے. اگر آپ حواشی عروہ کی حاشیوں کو دیکھیں مسئله مسئلہ بیان ہو، اصل اولی رد کیونکہ امانت اصل یہ ہے کہ امانت کو واپس کرنا قبول چاہیے. اما لیکن چون چونکہ حالا اگر حالا صاحب عروه که عدلی تو ذهنم اینه در باب خمس و در باب زکات و اینام داره همین را ایضا جہاں تک میرے ذہن میں صاحب عروہ باب خمس میں بھی یہی نظریے قائل ہیں اور دیگر مسائل میں بھی اسی نظریے قائل ہیں. بله نه بله بله در- نعم عالیه عقد عاریہ بھی ایک طرح کا عقد ہے، معاملہ ہے. ذاك ينطي وهذا هم لازم يقبل آپ دیں گے اور سامنے والا قبول کرے گا عاریہ کو. معاطات في كل مواطات تمام العقود عقود میں صحيح صحیح ہے اور والإيقاعات ایقاعات میں بھی صحیح ہے. إلا مواطات یعنی بغیر کوئی الفاظ کے دینا سوائے طلاق کے، في اور العتق عتق رقبے میں یعنی کہ آزاد کرنے میں بھی. بله نا عقد نا یہ معاطات مواطات ایقاع إيقاع میں پوچھ رہے ہیں، یعنی جس میں ایک طرف سے کوئی انسان ہے. معاطات في كل العقود والعتق مواطات تمام چیزوں میں، إلا في طلاق میں نہیں جائز ہے، لا معاطات مواطات نہیں ہوگی اس میں. اسی طرح عقد میں مواطات نہیں ہے، صیغوں کی ضرورت ہے. إيه إيه نتيجة إذا في البيع قبلنا المعاطات وقلنا أوفوا اب اگر ہم بالأعمال بے میں خرید و فروخت میں مواطات کو قبول کر لیں تو پھر خرید و فروخت میں کیوں نہیں؟ قلنا الأصل في المعاطات کیونکہ مواطات پہ اصل یہ ہے کہ ایک طرح کا عقد ہے اور صحیح ہے. ایقاع میں بھی اسی طرح صحیح ہے، قابل قبول ہے. لا دليل خاص فقط رواية دلیل خاص ہے، روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے، ذاك دليل خاص يختص تو بالبيع وہ مخصوص ہے بے سے، خرید و فروخت سے. المعروف للفقهاء أنه لا خصوص لیکن اس دلیل کو خاص نہیں مانا گیا صرف خرید و فروخت سے، بلکہ عمومی دلیل مانا گیا رسول کی اس حدیث کو. بل بل معلوم اما آلات ذکر شده موسیقی چیزیه با آلات موسیقی ایک ایسی چیز ہے، میوزک ایک ایسی چیز ہے جو آلات سے ہے، یعنی موسیقی بهش نمیگن نه غنا ایک الگ چیز. غنا مال صدای خود غنا اسی آواز کو کہتے ہیں جو انسان سے ہو، آلات اور لحن موسیقی آلات سے ہے، انسٹرومنٹ سے ہے. اصلا غیر آلات موسیقی نمیگن ہماری اصطلاح کسی میں با دهنش صدای بغیر زنگ انسٹرومنٹ کے میوزک نہیں ہے. موسیقی تعریب موزیک اصل میوزک یعنی آلات کو عربی لفظ میں لایا گیا اور عربی لفظ بنایا گیا، اور اس کے لیے انسٹرومنٹ ہونا ضروری ہے محل خلاف اور اختلافی ہے. فقط چیزی که هست
شیخ نے مقاصد میں اختلافی البتہ مسئلہ ہے، قوانون اس کا یہ ہر وہ چیز جو اہل فن غنا کے موسیقی کے اہل فن ہیں وہ کہیں کہ یہ غنا ہے تو وہ غنا ہے، کیونکہ اس فن ہے، اس کو ہی لوگ طے کر پائیں کہ یہ چیز موسیقی ہے یا نہیں۔ اپنے مرجع تقلید سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ صوت مطرب، ہر مطرب آواز کو منع کرتا ہے، ہر آواز کو منع کرتا ہے، یا صرف مطرب آواز کو منع کرتا ہے، یا انسٹرومنٹ کو منع کرتا ہے، یا تمام چیزوں کو منع کرتا ہے؟ جو اہل فن نہیں ہے وہ فقیہ سے پوچھے گا۔ میں نے تمام موضوعات کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا، جس کو اہل فن غنا کہیں وہ غنا ہے، چاہے مطرب ہو چاہے مطرب نہ ہو، چاہے ایسا ہو چاہے ویسا ہو، اگر اہل فن اسے غنا کہیں تو غنا ہے۔ تمام محرمات میں اسی طرح شراب حرام ہے، لیکن کون سی چیز شراب ہے یہ اہل فن طے کریں گے۔ ہر موضوع جسے شارع نے خود تعین نہیں کیا وہ عرفی ہو جائے گا، اور یہ اختلاف ہے فقہا میں وہ بھی عرف سے الگ الگ نتیجے نکالنے کی وجہ سے اختلاف ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں سے ایک جملہ استصحاب کے بارے میں، اور یہ ہے فقہا نے استصحاب کی بحث میں اس کو قبول کیا، اور ایک اختلاف جو ہے وہ سند کے لحاظ سے ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، کچھ لوگ قبول نہیں کیا ہے، اور الگ وسائل میں الگ الگ، اگر اس کی سند میں کوئی اشکال ہو، اشکال اس میں تو پھر کو بات ہی ختم ہے، ہم کسی بھی چیز میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اختلافی ہے، اور اس کے اندر یقیناً آپس میں اختلاف۔ پوری صنعت کے جو آپ دیں گے اس کے اندر اختلاف ہے، لہٰذا کفایہ میں رسائل میں استصحاب کی بحث میں اس کو بحث کو بیان کرتے ہیں حدیث اربعہ میں کو، اور جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، جو قبول نہیں کرتے سند کو، وہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے، لیکن میں سند کو ظاہراً معتبر سمجھتا ہوں۔ نسبت به بعضی موارد وارد شده مثل چهارشنبه و اینا حمل بر کراهت، اب اس کے اندر بعض چیزیں جو ہے وہ کراہت پر حمل، به خاطر یا اعراض مشهور، کیونکہ مشہور نے اس پہ اعراض کیا ہے، این چیزها رو جز کیونکہ محرمات مشہور میدونن، سفر چار شنبے کے دن سفر کو یا دیگر چیزوں کو اس کو حرام نہیں رکھ پانتے، لہٰذا یہ مکروہ ہے۔ حمل بر کراهت میشه. نه مشکل نه مشکلش یعنی محل خلاف بین بزرگان اصل میں پریشانی ہے اور علماء کے درمیان جو اس میں اختلاف ہے وہ سند کی وجہ سے۔
ہر ایک اپنے یقین پر. اگر امام جماعت کو یقین ہے کہ اس نے 4 رکعت پڑھی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. ہاں اگر امام جماعت کو شک ہو تو وہ امام رجوع کرے گا لوگوں کی طرف. لیکن اگر اپنے یقین اگر اس کو یقین باقی ہے تو اپنے یقین پر عمل کرے گا. یعنی یقین آخر کا مطلب ہوتا ہے پچھلے یقین کے خلاف کوئی یقین ہو جائے. یقین سابق شک لاحق در بقاء اون متیقن. سلام علیکم. نه خون تخم مرغ هیچ روایتی چیزی نداره. تخم مرغ یعنی انڈے کے خون کے کوئی الگ سے روایت نہیں، لہذا تو فقہا اس نتیجے پہنچے کہ یہ بالکل دوسرے خونوں کی طرح ہیں اور وہ نجس بھی ہے اور اس کو کھانا بھی حرام ہے. که تو عروه مسئله داره ببینید 50-60 تا فقهای بعد صاحب عروه که حاشیه کردن شاید یه نفر فقط. لہذا عروہ کو اگر آپ دیکھیں تو جو 40-45 علماء نے عروہ پہ حاشیے لگائے تھے اس میں کوئی ایک ہے جس نے اعتراض کیا صاحب عروہ پہ. سب نے قبول کیا صاحب عروہ کی روایت بات کو اور اس کو نجس مانا ہے اور کھانا بھی حرام مانا ہے. کبھی سفیدی میں ہوتا ہے کبھی زردی میں ہوتا ہے، جتنا حصے میں کہ وہ خون وہ پردہ جو ہے جھلی جو ہے وہ پھٹنی نہیں چاہیے. اگر خون کے اور جو پھر جھلی اگر وہ پھٹ جائے گی تو باقی بھی نجس ہو جائے گی. نجس میشه. همین عرض کردم توی 50-60 تا فقیه میں نے عرض کیا کہ 50 فقیوں میں شاید کوئی ایک فقیہ ایسا ہو. یه نفر فقط اینو گفته خلاف قاعده. نه نجس میکنه، نه حرومی که نجس نمیکنه اگه استحاله شد میشه. دیکھیے نجس کر دے گا، جیسی پردہ پھٹے گا یہ جھلی ختم ہوگی یہ خون سفیدی یا زردی ملے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا. نجس ہو جائے گا تو استحالہ سے ختم نہیں ہوگا، یہ پاک نہیں ہوگا. من تو ذهنم فقط یک نفر تو این عروه های یہ جو عروہ 40 حاشیوں والی ہے اگر اس میں شاید کوئی ایک نفر ہے ایک فرد ہے جس نے اس کے خلاف بات کہی ہے. منصر خون کے لیے جو مطلق روایات ہیں وہ آ کے اسی حکم پر باقی رکھیں گی. جی ہاں با امام واجبه بلا اشکال. امام معصوم خودش درست میکنه اما مردم اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر یعنی اطاعت امام معصوم واجب ہے. سلام علیکم. این که مغنی داره کتب لغت داره سین فرق سین اور صوفہ میں فرق دونوں آئندہ کے لیے، لیکن سین جب آتا ہے عربی زبان میں تو وہ مستقبل قریب کے لیے. صوفہ سیستغفرو یعنی تھوڑا سا صوفہ یعنی بعد میں معاف کرے گا. جو بھی صوفہ جو ہے وہ مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی لغت اسی لیے اس لحاظ سے ہے. سین اور صوفہ دونوں مستقبل کے لیے ہیں، ایک دور کے لیے ایک بعید نزدیک کے لیے. یعنی
توثیق شده اشکال نداره. یعنی اس انسان کی یا اس راوی کو توثیق سچا مانا گیا ہے اور اس کو قبول کی جائیں گی اس کی روایت. بله علی ابن ابراہیم کہ از اصحاب علی ابن ابراہیم اصحاب اجماع میں سے نہیں ہیں. به چه دلیل؟ کی گفته؟ نه ابن ابی عمیر کو شیخ طوسی نے کہا اجماع ہے کہ ان کے جو شیوخ ہیں جن سے انہوں نے روایت کی ہے وہ معتبر ہے، لیکن علی ابن ابراہیم کے لیے روایت نہیں ہے. علی ابن ابراہیم تفسیر میں ایک بات فرمائی ہے کہ تو انہوں نے اپنی روایتوں کو سچوں سے لیا ہے، ان میں سے ایک ان کے والد ہیں جو خود ثقہ ہیں. لہذا جواہر شیخ انصاری نے مقرر کہ علی ابن ابراہیم نے اپنے باپ سے کو جو نقل کیا ہے کو صحیح اور حسنہ کہا ہے. اور حسنہ کی ضرورت ہی نہیں، صحیح مانا جائے. علی ابن ابراہیم نے اپنے والد کی توثیق کی ہے. نه ما همچین دلیلی نداریم. در این ستا داریم ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان. در این ستا ابن ابی عمیر بزنطی اور صفوان کے سلسلے میں تو روایت ہے، باقی کو روایت نہیں ہے. بله 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 همینه، همین درست ظاهرا همینه. تو زکات عروہ کی زکوٰۃ کی بحث میں بھی یہ چیز ہے، خرمہ میں بھی یہی ہے. خرما در عربی به خرمایی وہ خرما جو خشک ہو جاتا اس کو تمر کہتے ہیں عربی میں. تو زکوٰۃ جو ہے 5 وسق تمر ہو جائے، یعنی جو گیلا نہ سوکھ گیا، اس کو اگر تر ہو گیلا ہو خرما تو اسے رطب کہتے ہیں عرب میں. عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ. بله همین یعنی تخمین زده بشه که این انگور وقتی که خشک بشه 5 وسق یعنی اگر اندازہ کریں کہ اگر یہ سب خشک ہو جائے گا تو 5 وسق یعنی 900 کچھ کلو ہو جائے گا. نہیں، اس کو اہل فن طے کر سکتے ہیں. بله بله که این کشمش که میشه کہ جب یہ کشمش ہوگی تو 5 وسق ہوگی یا نہیں ہوگی، اہل فن آ کے اس کو طے کرتے ہیں. بله. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اهلا وسهلا، سلموا على الجميع. يسلم عليك محمد اشرف. سلام